جو تب گزارش یہ تھی کہ تعلیم کے حوالے سے پچھلی 4-5 دہائیوں سے تو بظاہر تعلیم کا واحد مقصد ہمارے ہاں بہتر معیار زندگی کا حصول اور معقول آمدنی والا ذریعہ معاشرہ ہے۔ اس دور نے ہر شعبے سے اس کے ماہر اور فن کی یکتا چھین لی ہے۔ دوسری طرف اردو، فارسی اور عربی ہر شعبے کے، آپ کی آواز نہیں ہے، ہر شعبے زندگی سے اس کے ماہر اور اپنے فن کی یکتا چھین لی ہے۔ جی۔ دوسری جانب اردو، فارسی اور عربی سے بتدریج دوری، مغربی معاشرت کا بڑھتا ہوا اثر اور دینی مدارس پہ سیاسی و متشدد رویوں کی چھاپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم کی خلیج کو بے پناہ بڑھا دیا ہے۔ جی۔ اب اس صورتحال میں ایک عام شہری جو اس تیز دوڑتی مشین کا پرزہ بن گیا، وہ اس صورتحال کی بہتری کے لیے کیا قابل عمل اقدامات کر سکتا ہے جس سے آنے والی نسل پہ بہتر اثرات؟ بہت اچھی بات کی آپ، ہم آپ سے 100% متفق ہیں۔ آپ نے جتنے جملے کہے ایک ایک جملے سے متفق، کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر علم و فن کے جو قائدین تھے اب امت ان سے خالی ہوئی۔ جو 2-4 نظر آتے ہیں یہ بھی اگلے 5-10 سال کی بات ہے، یہ بھی اٹھ جائیں گے۔ آپ نے صحیح فرمایا، جو کرنے کا کام ہے۔ کوئی آپ سوچیں کہ امام غزالی کہاں سے پیدا ہوئے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری اور رازی اور مولانا روم، یہ سب کے سب اداروں کی پیداوار تھے۔ ان کے اساتذہ اداروں میں بیٹھتے تھے، پڑھاتے کم تھے، تربیت زیادہ کرتے تھے۔ اب ادارے نہیں رہے۔ عام آدمی کے کرنے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اتنا حساس ہو جتنے آپ خود ہیں۔ یہ تحریر اگر آپ کی اپنی ہے تو آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو صحیح سمت میں سوچنے کی توفیق بخشی، یہ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے جو اتنے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ادارے قائم کرنے چاہیے جہاں پڑھائی لکھائی بھی ہو مناسب حد تک، لیکن تربیت ہو اور کچھ ہاتھ نہیں آتا جز آہ سحرگاہی۔ یہ جو علامہ اقبال نے مجلس شورا، ابلیس کے مجلس شورا میں بیان کیا ہے نا، تو وہ جو رات کے آخری ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، کہ مجھے اس امت سے خطرہ ہے اور مجھے کسی سے خطرہ نہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ ظالم رات کے آخری پہر میں اٹھ کے آنسوؤں سے وضو کرتے ہیں۔ یہ جو ظالم امت ہے نا، اس کے لوگوں کو چھینو، ان کے لوگوں کو خراب کرو۔ ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم کو ادارے بنائیں، ایک ادارہ بنائیں، 2 بنائیں، 10 بنائیں، کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو۔ آخر اللہ نے کسی کی تو مدد کرنی ہے نا۔ عام مسلمانوں کو طرز عمل یہی ہے کہ وہ مالی اسباب، وسائل اور ذرائع سے ان لوگوں کی مدد کرے۔ اسباب کی دنیا ہے نا جی، اس کے علاوہ تو نہیں ہوتا کام۔ اس اسباب کی دنیا میں لوگ لگ جائیں کہ جہاں بھی مسلمان اپنی عروج کے لیے کام کر رہے ہیں، جہاں جس کا دل لگے اس کی خدمت کریں۔ ایسے ادارے قائم ہیں جہاں فارسی اور عربی پڑھائی جاتی ہے، چاہیے کہ ان کی مدد کریں، انہیں علم کے لیے فارغ کر دیں۔ ایسی خانقاہیں جہاں لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان خانقاہوں کو آباد کیا جائے۔ ایسے پرانے زمانے کے علوم جو فلسفہ، فزکس، کیمسٹری، آپ ابولی سینا کی کتاب دیکھیں نا، شفا، کون سا دنیا جہان کا علم ہے اس پہ اس نے بحث نہیں کی۔ اب جدید دور میں ہمارے بچے جو جدید تعلیم کو حاصل کریں، مثلا جیالوجی ہے، اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جن اداروں میں یہ بچے جانا چاہتے ہیں، ایک مستقل فنڈ قائم ہونا چاہیے، زکوٰۃ صدقات کو جمع کیا جائے کہ بیٹے آپ پڑھیں، فکر نہ کرو، تمہارے پیسے ہمارے ذمہ رہے۔ کوئی سائنٹسٹ ہے، ہمیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے کہ بیٹے آپ سائنس میں کام کریں۔ گھر چاہیے ہم لے کے دیتے ہیں، گاڑیاں چاہیے ہم لے دیتے ہیں، آپ کو شادی کرنی ہے ہم کراتے ہیں۔ ان کی تمام ضروریات زندگی کا احساس کر کے اگر وہ اپنے معیار سے گزریں تو چھٹی تمہاری۔ اسٹرکٹلی یہ رکھنا چاہیے کہ اگر معیار سے نہیں گرنے دیں، 100-200 سال ہمیں محنت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں، آئندہ نسلیں جو آئیں
ان کو اپنے گھر میں رہنمائی میسر ہو، ان کو اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں. ہم کیسے لوگ ہیں کہ ایک یونیورسٹی اب تک ایسی نہیں بنا سکے جہاں آپ ہیں، جہاں آپ پڑھتے ہیں، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن ممالک میں ہم میں کیا کمی ہے؟ ہم میں نظم کا فقدان ہے. ہم میں ایک ہے علم اور ایک ہے حکمت. علم سکھاتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے، اور حکمت سکھاتی ہے کہ کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے. یہ علم و حکمت اٹھ گئے، اور یہ ان کتابوں سے بھی کہیں زیادہ تعلق مع اللہ سے پیدا ہوتے ہیں. ماڈلز ختم ہو گئے، ماڈلز نہیں رہے کہ دیکھ کے تڑپ پیدا ہو کہ یار مجھے بھی کتابیں پڑھنی چاہیے، جس کو سن کے خدا کی یاد دل میں آئے کہ ہمیں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. اسباب وسائل جمع کرنے چاہیے. مسلمانوں میں کہیں کوئی تنظیم نہیں، آپ شروع کریں، زکوٰۃ جمع کریں، اور جہاں پر آپ تحقیق کریں گے بچے غریب ہیں، نہیں پڑھ سکتا، کوئی پرواہ نہیں، ہم پڑھائیں گے، زکوٰۃ کے پیسے سے پڑھا دیں گے. کہ ساری لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، کہاں استعمال ہو رہا ہے، تم نہ دو بھائی اللہ. اور لیکن آپ کی عادت کوئی تو کرے نا، اٹھے کوئی بھی، ایک عام آدمی. یہ جتنے بڑے بڑے کام ہیں یہ عام آدمیوں نے کیے ہیں. کام آدمی کو بڑا بناتا ہے نا جی، کام آدمی کو بڑا بناتا ہے. تو ہم سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے، رابطہ رکھنا چاہیے، دوسرے کی بات سننا، تنقید کو برداشت کرنا، اور اللہ نے جو کچھ کہا ہے کہ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، یہ کرنا چاہیے. یہ سارے کام ہمارے ہی کرنے کے. آپ شروع کریں، کسی اور دوست سے کہیں کینیڈا میں زکوٰۃ کو شروع کریں کہ زکوٰۃ کا مال ہم جمع کریں گے اور ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں گے. کہ پاکستان سے جوڑ کے کتنے ہی ہیں ہمارے ملک میں اتنے ذہین بچے، سبحان اللہ کیا کہنے، وہ فیس نہیں ادا کر سکتا، ٹکٹ نہیں لے سکتا. ہیرو جیسے بچے ہیں ہمارے پاس. ہمارا تو بہت تجربہ ہے، ہمارے مدارس میں ہیرو جیسے بچے ہوتے ہیں. اور کیا ہے، یہاں سے حافظ بن کے گیا اور پتھر کوٹ رہا ہے. اے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ اس کا ابا کہتا ہے کہ پیسے لے کے آؤ کہیں سے. ہمیں ایک جوان کا قصہ آپ کو سناتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے اسے دیکھا، ایک ہوٹل میں اسلام آباد میں ملنے گئے، تو ایک ہوٹل میں ایک دوست نے کہا کہ وقت کم ہے تو کھانا بھی ساتھ کھاؤ. چلے گئے. تو پیسے ادا کرنے کے بعد ہم نے اسے کچھ پیسے دیے لڑکے کو. وہ جو گفتگو کر رہا تھا کہ کیا کھانا، یہ وہ، اندازہ ہوا کہ بچہ پڑھا لکھا ہے. تو اس نے وہ ٹپ جو دی تھی وہ پیسے واپس کر دیے. اب مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے یہاں سے جو تنخواہ ملتی ہے اللہ کا شکر ہے، میری ضروریات زندگی کے لیے کافی ہے، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں. میں تو شرم سے زمین میں گڑ گیا کہ ایسا بھی غیور ہے کہ پیسے منہ پہ دے مارے. اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے یہاں سے جو تنخواہ ملتی ہے میرے لیے کافی ہے. ان کے بیٹے آپ کتنا پڑھا؟ اس نے کہا فیسی. ان کے کتنے پرسنٹ؟ 80%. میں نے کہا پھر یہاں کیسے آ گئے؟ اس کا والد کے انتقال ہو گیا تھا، تو والدہ نے کہا جاؤ اور کماؤ. تو روزانہ یہاں سے کماتا ہوں، لے جاتا ہوں، والدہ کو دے دیتا ہوں. اور اس کی غیرت کا کمال یہ ہے کہ ہم پھر گئے، پھر تیسری مرتبہ گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی جو تھے، ہم نے کہا وہ بچہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا وہ آپ کی وجہ سے ہمارا ہوٹل چھوڑ گیا. کہتا ہے وہ بار بار آتے ہیں اور پیسوں کا کہتے ہیں، میں نہیں کرتا نوکری. یہ اقبال کی خودی ہے، اور یہ شاہین ہے جس نے اتنا شرمندہ کیا کہ اسے نوکری چھوڑ دی. اس کردار کے بچے ہیں ہمارے یہاں. اللہ کا شکر ہے اس ملک میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن اسباب اور وسائل نہیں. اللہ کی معرفت علم سے بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت عبادت سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی معرفت خدمت سے بھی حاصل ہوتی ہے. اور خدمت نفلی عبادت سے بہتر ہے، راہ ہے اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. یہ ہمارے کام کرنے کی